بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بازار میں تجارت کرنے والوں پر کڑی نگاہ رکھتے تھے۔ انہیں دین حنیف کے مطابق معاملات طے کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ انہوں نے بازاروں کے احوال کی دیکھ بھال کے لیے بہت سے نگران مقرر کر رکھے تھے۔ انہوں نے صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کو مدینے کے بازار اور عبداللہ بن عتبہ بن مسعود کو دیگر بازاروں کا نگران مقرر فرمایا تھا۔ سیرت خلفاء کا مطالعہ کرنے والا اس نتیجے پر بآسانی پہنچ سکتا ہے کہ اسلامی ریاست میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام اسلامی شریعت کے مطابق ہوتا تھا۔ یہ نظام معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ پروان چڑھ رہا، حتیٰ کہ ایک مستقل شعبے کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس کی خصوصی طور پر جداگانہ شرائط وضع کی گئی۔ کچھ شرائط اس کے نگرانوں کے بارے میں، کچھ شرطیں بالفصل اس فرض کو ادا کرنے والوں کے لیے اور کچھ شرطیں ادا کیے جانے والے اعمال پر عائد کی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بازار کے معاملات میں سخت ترین احتساب کا اہتمام فرماتے تھے۔ وہ اپنا کوڑا سنبھال کر بنفس نفیس بازاروں کا دورہ کرتے تھے۔ جو تاجر تادیب کا مستحق ہوتا اسے ادب سکھاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ایک ازار میں ملبوس دیکھا۔ اس میں 14 پیون لگے ہوئے تھے۔ ایک پیون چمڑے کا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں کوڑا اٹھائے اس حالت میں بازاروں میں چکر لگا رہے تھے کہ سوائے اس پیون لگے ازار کے ان کے بدن پر کوئی قمیض تھی، نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے سر پر لپیٹنے کی کوئی چادر۔ علامہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بے حد سادہ مزاج تھے۔ وہ اون کا لمبا کرتا پہنتے تھے، اس میں چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے۔ وہ اپنا کوڑا کندھے پر رکھے بازاروں کی خبر گیری فرماتے تھے۔ جہاں بھی ضرورت ہوتی اس کے مطابق لوگوں کی اصلاح فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے احتساب کی ایک مثال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مالک بن اوس بن حدثان سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا، میں بازار گیا، میں نے تاجروں سے کہا، کون میرے ساتھ درہم سے تبادلہ کرے گا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ہی کھڑے تھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اپنا سونا دے دو، جب ہمارا خادم آئے گا تو ہم تمہیں چاندی دیں گے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، تجھے اس سے ابھی اسی وقت چاندی دینی پڑے گی، ورنہ تجھے اس کا سونا واپس کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، چاندی سونے کے بدلے میں سود ہے مگر جب نقد ہو، اور گندم کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ جب نقد ہو اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ جو کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ کھجور کے بدلے میں سود ہے مگر یہ کہ نقد ہو اور دونوں کا وزن برابر ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے احتساب کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ ایک دفعہ انہوں نے بازار میں ایک آدمی کو دیکھا، اس نے دودھ میں پانی ملا رکھا تھا۔ انہوں نے اس کا دودھ زمین پر بہا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ذخیرہ اندوزی کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے حاطب بن ابی بلتہا سے دریافت فرمایا، اے حاطب، تو اپنا سودا کس حساب سے بیچتا ہے؟ حاطب نے عرض کیا، میں 2 مد کے حساب سے بیچتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سخت ناراض ہوئے اور فرمایا، تم ہمارے دروازوں کے سامنے ہمارے ہی علاقوں اور بازاروں میں سودا سلف خریدتے ہو، ہماری گردنوں سے گزرتے ہو اور پیمانہ اپنی مرضی سے مقرر کرتے ہو۔ ساہ کے حساب سے سودا بیچو، ساہ 4 مد کا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات قبول نہیں تو پھر ہمارے بازاروں میں سودا مت بیچو، کہیں اور چلے جاؤ، وہاں سے مال خریدو اور جس طرح چاہو بیچو۔ ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بازار گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تاجروں میں بہت سا فالتو مال ذخیرہ کر رکھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا
کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے پاس رزق بیچے، اور جب یہ رزق ہمارے بازاروں میں پہنچ جائے تو کچھ لوگ بیواؤں اور مسکینوں کا رزق روک کر اپنے اضافی مال ذخیرہ کر لیں۔ پھر وہ تاجر انتظار کرتے رہیں کہ جب باہر سے مال لے کر آنے والا اپنا مال بیچ کر چلا جائے تو پھر اپنی مرضی کا بھاؤ مقرر کریں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی بھی باہر سے ہمارے بازاروں میں اونٹوں کا قافلہ لانے والا تاجر جو بھی مال لائے گا، چاہے موسم سرد ہو یا گرم، وہ عمر رضی اللہ عنہ کا مہمان ہوگا۔ وہ جلد بازی نہ کرے بلکہ جس طرح جی چاہے بیچے اور نہ چاہے تو نہ بیچے۔ مسلم بن جندب فرماتے ہیں، ایک دفعہ مدینے میں کھانے کا سامان آیا، بازار کے تاجر آئے اور وہ سامان خرید کر لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے فرمایا، اے بازار والو، کیا تم ہمارے بازاروں میں تجارت کرتے ہو؟ لوگوں کو بھی اس میں شریک کرو۔ تم یہاں سے نکلو، باہر جاؤ، وہاں سے مال خرید کر لاؤ اور پھر بیچو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ذخیرہ اندوزی کو صرف انسان اور جانوروں کی خوراک تک ہی محدود نہ رکھتے تھے، وہ ہر اس مال کا ذخیرہ کرنے سے منع فرماتے تھے جس کی مارکیٹ میں مانگ ہوتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمارے بازاروں میں ذخیرہ اندوزی منع ہے۔ لوگ اپنے زاہد مال کو یہ دیکھ کر ذخیرہ نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے بازار میں رزق مہیا فرما دیا ہے، جب وہ بک جائے گا تب وہ اپنا مال مہنگے داموں بیچیں گے۔ آج کے بعد کوئی بھی باہر سے مال لانے والا جو اپنے کندھے پر مال اٹھایا ہوگا، سردی ہو یا گرمی، وہ ہمارا مہمان ہوگا۔ وہ جلد بازی نہ کرے، جس طرح جی چاہے سکون کے ساتھ اپنا مال بیچے۔ جن نصوص کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کا مقصد ذخیرہ اندوزی کی ممانعت ہے۔ ذخیرہ اندوزی سے من مانے بھاؤ مقرر کیے جاتے ہیں، اس طرح فقراء اور مساکین اور یتیم متاثر ہوتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حاطب سے کی گئی گفتگو سے عیاں ہوتا ہے۔ حاطب 2 مد کے حساب سے مال بیچ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم ہمارے دروازوں کے سامنے ہمارے ہی علاقوں اور بازاروں سے سودا سلف خرید لیتے ہو، ہماری گردنوں سے گزرتے ہو، پھر اپنی مرضی سے بیچتے ہو۔ ایسا نہ کرو، ساکھ کے پیمانے سے بیچو۔ ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی گفتگو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی میں کمزور طبقے کا استحصال ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ ہمارے لوگوں کے ذریعے سے رزق بیچتا ہے۔ جب یہ باہر سے آنے والے تاجر ہمارے بازاروں میں آ جاتے ہیں تو کچھ لوگ اپنا سامان ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس طرح مساکین اور بیواؤں متاثر ہوتی ہیں۔ جب یہ آنے والا تاجر اپنا سامان بیچ کر چلے جاتے ہیں تو پھر ذخیرہ اندوز حضرات اپنے اموال من مانی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان ذخیرہ اندوزوں کے بارے میں نہایت سخت ریمارک دیے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اکثر اوقات عوام الناس اور تجار کی سہولت اور اشیاء ضرورت کا بھاؤ مناسب سطح پر لانے کے لیے بذات خود ضروری ہدایت جاری فرماتے تھے۔ والسلام جاری ہے۔